الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو اخلاق کے سلسلے میں میں آپ حضرات کے سامنے حائل ہوا ہوں، پیغمبر اسلام خاتمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں اپنے اخلاق کے اوپر دیکھنا ہے کہ ہمارا اخلاق کیا ہے۔ دیکھیے، عمدہ اخلاق دنیا میں جہاں انسان کے جمال و عظمت کا مظہر ہے، وہاں آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اخلاق کے ذریعے سے انسان کا دین کامل ہوتا ہے، اور اخلاق ہی کے ذریعے سے خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، دنیا میں جتنے بھی انبیاء، اوصیاء، خاصان خدا آئے، وہ نیک اخلاق کا مجسمہ تھے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے میزان اعمال کو وزنی بنانے کے لیے حسن اخلاق سے مزین ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے زمانے کا حاتم وہ ہے جو خوش اخلاق ہو۔ بد اخلاقی انسان کو فشار قبر اور دوزخ میں لے جاتی ہے، اور بد اخلاقی کا دنیا میں کوئی دوست نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی پہچان کا میزان صرف علم یا دولت یا حکومت نہیں ہے، اس لیے اس کے بجائے اعلیٰ صفات ہی انسان کی شخصیت کا میزان ہے۔ عمدہ اخلاق رکھنے والا انسان بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتا ہے اور بندوں کی نظر میں ممدوح اور محبوب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جیسا سنا ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اخلاق، پیغمبر اسلام کا اخلاق، مولا سید سجاد کا اخلاق، یا اپنی تمام ائمہ کا اخلاق کے بارے میں آپ نے مطالعہ کیا ہے، آپ نے سنا ہے، علماء و ذاکرین سے سنا ہے۔ جیسا کہ میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شامی شخص آیا، اور آنے کے بعد امام کے سامنے کھڑے ہو کے امام کو بہت زیادہ برا بھلا کہتا ہے۔ دیکھیے، اخلاق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، برا بھلا کہتا ہے۔ جب وہ تمام باتیں کرنے کے بعد خاموش ہوتا ہے تو امام حسن مجتبیٰ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی، لگتا ہے کہ تو بھوکا ہے، اے بھائی لگتا ہے کہ تو مسافر ہے، لگتا ہے کہ تیرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، لگتا ہے کہ تیرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو عزیزو، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس کو اپنی طرف مائل کیا۔ جیسے ہی یہ امام نے اس کے سامنے فرمایا کہ اگر تو بھوکا ہے تو چل میرے دسترخوان پہ کھانا کھا لے، اور اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں تیرے لیے سواری کا انتظام کرتا ہوں، اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے تو میں تجھے لباس دیتا ہوں، اگر تیرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے تو میں تجھے زیادہ راہ دیتا ہوں۔ تو دیکھیے عزیزو، اخلاق امام حسن یہ تھا کہ آنے والا امام حسن کا دشمن تھا، لیکن جیسے امام حسن علیہ السلام نے اپنا اخلاق اس کے سامنے پیش کیا، وہ قدموں پہ گر گیا، اور پھر ایک جملہ کہتا ہے کہ مولا، دنیا میں سب سے بڑا دشمن جو میرا تھا وہ آپ اور آپ کے والد یعنی مولا کائنات، لیکن مولا میں اب نہیں سمجھتا ہوں کہ میرا دنیا میں سب سے زیادہ جو چاہنے والا اور دوست ہے وہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے۔
تو عزیزو ہمیں اس طریقے سے کسی کے سامنے پیش ہونا ہے تو اپنے اخلاق کے ذریعے سے. دیکھیے اس سے قبل میں نے بیان کیا تھا کہ انسان کا اخلاق جو ہے، اخلاق ہی کے ذریعے سے انسان کا دین کامل ہوتا ہے. انسان کے اخلاق ہی کے ذریعے سے اس کے میزان عمل کو وزنی بنایا جاتا ہے. انسان ہی کے اخلاق سے، یعنی تمام کے تمام دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمارے اخلاق کو دیکھتے اور سنتے ہیں تو ان میں محبوب قرار پاتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب